اور طلبہ کرام اور میرے سوشل میڈیا کے ناظرین اکرام، پھر میں آپ کے سامنے وہی شعر پڑھتا ہوں کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت، یہ ظالم سمجھ بیٹھا ہے ظالم کو عبادت، یہ ماتم کو عبادت۔ حضرات، اب میں نے قرآن سے، حدیث سے اور ائمہ اکرام کے اقوال سے آپ کو دلیلیں دیں کہ جس کے ذریعے سے یہ بتا دوں کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں ماتم کرنا، تعزیہ منانا یہ جائز نہیں۔ اب میں انہی کی کتابوں سے، شیعہ زادوں کی کتابوں سے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ دیکھو، شیعہ کی معتبر کتاب، ویسے تو 4 ہی معتبر کتابیں ہیں اصول اربعہ ان کے نزدیک، ایک معتبر کتاب اور ہے مجمع المعارف، مجمع المعارف، حاشیہ حلیۃ المتقین، اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ 142 162 پہ حرمت غنا، مطبوعہ یہ طہران سے، ایران سے چھپی ہوئی ہے، طبع جدید۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا باقاعدہ ماتم کوفہ میں آپ کے قاتلوں نے کیا۔ اب بتاؤ، یہ قرآن، یہ کتاب ہے میرے پاس میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، مجمع المعارف، حاشیہ حلیۃ المتقین، صفحہ 142 162، حرمت غنا، مجھے چھپی ہوئی ہے طہران سے۔ اس میں لکھا ہوا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا پہلا باقاعدہ ماتم کوفہ میں آپ کے قاتلوں نے کیا۔ کوفی جب کربلا سے جتنے بھی سادات اکرام تھے ان کو سب کو لے گئے، زنجیر ہاتھوں میں پہنائی، بیڑیاں پیروں میں، زنجیر ہاتھوں میں، قیدی بنا کر کے میرے بھائیوں آپ کو لے گئے کوفہ میں۔ میرے بھائیوں، وہ میں زبان کہاں سے لاؤں، وہ میں بات کہاں سے لاؤں، میں اپنی زبان کہاں سے لاؤں کہ میں اس دکھ کو بیان کر سکوں، مگر بیان کرنا جا رہا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں آج وہی واقعات کو یاد کر کے آج ہماری امت مسلمہ کے نوجوان روتے نہیں، سبق نہیں سیکھتے، بلکہ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، شیطان کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ 142 پہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا پہلا باقاعدہ ماتم کوفہ میں آپ کے قاتلوں نے کیا۔ اب بتاؤ تو صحیح، کوفہ میں سب سے پہلے روئے زمین پہ امام حسین کی خوشی میں، غم میں ماتم ہوا۔ چلو، وہ ماتم تو ایک طریقے سے جائز بھی تھا، وہ 3 دن نہیں ہوئے تھے، اور 3 دن میں رہ کر کے ماتم کرنا، سوگ منانا 3 دن تک جائز ہے۔ مگر بتاؤ، آج تک کوفی، ان کے نزدیک جائز، ان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہی لوگ، کوفہ کے لوگ، امام حسین سے 1 دن پہلے امام حسین کی بیعت کر چکے تھے مسلم بن عقیل کے نام پہ، لیکن وہی لوگ پہلے دعوت دی تھی کھانے کی، بعد میں کھانا تو نہیں دیا، موت کو دے دی، کھانے میں موت کو دے دی۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ شاہجہاں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، میں تم کو دعوت دیتا ہوں عید کی مبارکباد دیتا ہوں، آؤ عید مل لیتے ہیں۔ لیکن اورنگزیب جانتے تھے اپنے ابا کی چالاکی کو کہ میرے ابا میرے ساتھ میں چھل کر دیں گے، اس لیے انہوں نے دوسرے کو بھیج دیا
اور جس بات کا اندیشہ تھا وہی ہوا، انہوں نے ان کے سینہ میں چھرا کو گھسیڑ دیا۔ جب گھسیڑ دیا عید کے ملاپ پہ تو کہا اے ابا جان، مجھے معلوم تھا کہ تم ایسا ہی کرو گے، اس لیے میں نے اپنے چولے میں دوسرے کو بھیج دیا۔ پہلے بھی امام حسین نے آپ کو معلوم تھا یہ چھل کریں گے، اسی لیے آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر کے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، جاؤ میرے نمائندہ بن کر کے جاؤ، حالات دیکھو۔ مسلم بن عقیل نے پہلے دن کے حالات دیکھ کر کے آپ نے خط لکھ دیے، ہاں حالات بہت اچھے ہیں، آپ بھی آ جائیے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آپ کو اسی بات کا رنج ہوا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے اپنی بات کی چنتا نہیں، میں نے جو خط لکھ دیا ہے کہ ہاں حالات کوفہ میں، مگر کوفی بھی بہت چالاک تھے، پہلے انہوں نے امام حسین کو بلا لیا تو شاہ جہاں نے اپنے بیٹے کو عید کی مبارکباد میں موت دینے کی سوچی، اور کوفیوں نے ایسی دعوت کی اس میں آپ کا سر مبارک لے آئے، سر مبارک لے آئے۔ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا پہلا باقاعدہ ماتم کوفہ میں آپ کے قاتلوں نے کیا۔ پہلے مہمان تھے، بعد میں قاتل بن گئے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں کس طرح شیطان کی مردہ سنت زندہ ہوتی ہے۔